کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں؟ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا. خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے. جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے، جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور. اب میں کیا کہوں؟ جشن تو نہیں مناؤں گا، مگر اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے. خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کے احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مکافات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا. پہلے میاں صاحب نے اپنے دور الحکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف، بھٹو کی بیٹی کے خلاف جعلی کیسز بنائے تھے، سیاسی انتقام کرتا تھا، مکافات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا. خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے. خان صاحب نے تو حد کر دی. وہ تو سیاسی مخالفین کے بیٹیوں کو، سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا. ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا، اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا، یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے. پاکستان کی ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا. مگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا. آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے. یہ اب خان صاحب کو بھی خود وہی مکافات عمل کو دیکھنا پڑ رہا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا اگر آپ 8 فروری کو مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کریں گے تو ایسے نہ ہو کہ یہی روایتی سیاست کرے. میرا آپ سے تو وعدہ ہے کہ میں اگر آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن بناؤں گا. اور اس ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اس پہ آپ غور کریں، تاکہ پاکستان میں ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو جائے، تاکہ ہم اپنے سیاسی مخالفین، سیاستدان، سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں، یہ سب تمام طے کرے کہ ہم نے سیاست کو سیاست ہی رکھنا ہے، سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنے دینا. اس کا نقصان آپ کا صرف سیاسی مخالفین کو نہیں، اس کا نقصان ملک کا ہوتا ہے، اس کا نقصان ملک کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا نقصان ملک کی معیشت کا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو چننا، ایک نیا سوچ کو چننا چاہیے، ایک نیا سیاست کو چننا چاہیے جو ذاتی دشمنی پہ نہیں، عوام کی خدمت پہ مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کے پاس ملاکنڈ آیا ہوں. میں پورا ملک کا دورے کر رہا ہوں. میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو باقی جماعتیں جو کیمپین کر سکتے ہیں ان میں سے کون آپ کے پاس آئی ہے؟ کیا میاں صاحب جو 4تھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، کیا میاں صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی بڑی جماعت ہے پختونخوا میں، پتہ نہیں کب سے سیاست کر رہا ہے. کیا مولانا صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی ساتھ مانگنے کے لیے، آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے. میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا،
میں عوام کی طرف دیکھتا ہوں, میں عوام پہ اعتماد کرتا ہوں. قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا انتخابی مہم اسی پختونخوا سے شروع کیا, جہاں لوگ کہتے تھے کہ سردی تھا, جہاں لوگ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے واقعے تھے. میں نے تمام سیاسی جماعتوں ایک طرف, جتنے پارٹی کے کنونشنز میں نے اس صوبے میں کیے, جتنے میں نے پیپلز پارٹی کے جلسے اس صوبے میں کیے, کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اس لیے کہ میں آپ کا عزت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا وزیر اعظم کون بنے, حکومت کون کرے. جب عوام یہ فیصلے کرتے ہیں, تو جب عوام کی طاقت سے, عوام کی ووٹوں سے حکومتیں بنتے ہیں, تو قائد عوام کی حکومت کی طرح, شہید رانی کی حکومت کی طرح, صدر زرداری کی حکومت کی طرح عوام کی خدمت ہوتا ہے. جب کسی اور طریقے سے حکومت بنتے ہیں, چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو, چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو, تو ان کا کام تو ہو جاتا ہے, عوام کا کام رہ جاتا ہے. یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے. آپ کو یاد ہے خان صاحب کہتا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. کتنے گھر بنا کے دی؟ 2 کروڑ نوکریاں دینا تھا ملک بھر میں, الٹا لوگوں سے روزگار چھینا تھا. تو اس طریقے سے جب لوگ حکومت میں آتے ہیں کسی اور کی وجہ سے, تو ان کی طرف ہی دیکھتے ہیں, عوام کو بھول جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں معاشی بحران ہے, ہمارا معاشرے میں بحران ہے. ایک بار پھر وہی دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائے تھے, جن کو خیبر پختونخوا کے عوام نے, جن کو خیبر پختونخوا کے پولیس نے, جن کو خیبر پختونخوا کے فوج نے, وہی دہشت گرد جن کو انہوں نے شکست دلوائے تھے, ایک بار پھر ان کا سر اٹھ رہا ہے.